Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the online lecture series of IT project management, information technology project management. Last class में हम लोगों ने project management and information technology content अपना start किया था. इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि बेसिकली व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके बाद हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया था. उसके बाद हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की थी कि प्रोजेक्ट कभी भी आइसोलेशन में नहीं रन हो सकता और इसकी क्या रीज़न है. हमने वो चीज़ और इसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें कौन सी टेक्निक्स और कौन सी फंक्शनैलिटीज़ और कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूटिलाइज़ करनी पड़ती हैं. ठीक है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ. यस. अच्छा, ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे. ये स्लाइड फिलॉसफी हम लोग पढ़ चुके थे. उसके बाद मीडिया स्नैपशॉट भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि बेसिकली ये जो मॉडल है हम इसको डिस्कस करेंगे. अच्छा, आपके पास जो यहाँ पे स्फेयर मॉडल पड़ा बना हुआ है इसमें आप देख सकते हो यू हैव थ्री एस्पेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव बिजनेस, देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यू हैव टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो बेसिकली आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे जब आप काम कर रहे होते हो और किसी भी सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हो तो आप चीज़ों को तीन पर्सपेक्टिव में देखते हो. The first and foremost perspective is basically business. The second one is organization, and the third one is technology. ठीक है, आप तीनों पर्सपेक्टिव से अपने सिस्टम को जज करते हो. जब आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से अपने सिस्टम को देख रहे होते हो तो आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो या अथॉरिटी पर्सन से या रेलिवेंट पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो. और वो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा सिस्टम, जैसे मैंने आप लोगों के साथ ये प्रीवियसली एक कल की क्लास में आप लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस किया था. तो अगर उस प्रोजेक्ट की ही बात करें तो आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होंगे कि दैट व्हाट विल बी द लैपटॉप प्रोजेक्ट कॉस्ट द कॉलेज. फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर हम लोग ऑनलाइन फॉर एग्जांपल लेक्चर्स दे रहे हैं तो उसके लिए हमें लैपटॉप प्रोजेक्ट जो है हमारा वो हमें कितनी कॉस्ट का पड़ेगा. ठीक है, व्हाट विल बी द बजट और व्हाट विल इट कॉस्ट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को ये क्या कॉस्ट देगा और व्हाट विल सपोर्ट कॉस्ट बी और इस कॉस्ट को सपोर्ट कैसे किया जाएगा. And the next one will be what will be the impact on enrollments. तो ये तो हो गया हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव. फिर आप लोग बीइंग आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर अपने सेकंड पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से अपने प्रोजेक्ट को देखोगे कि हम जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसको टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे. ठीक है, तो ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से या रेलिवेंट पर्सन से या अथॉरिटी पर्सन से जो है वो पूछोगे. फिर ऑन द थर्ड फेज ऑर्गेनाइजेशनल जो क्वेश्चंस है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दोस क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, हु विल ट्रेन स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ. कि अगर आप अपने कॉलेज के अंदर लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो लैपटॉप्स को जो है वो यूज़ करने की ट्रेनिंग बेसिकली कौन देगा. ठीक है, और वो सारा प्रोसेस क्या होगा, उसकी जो ट्रेनर होगा उसकी जो है ट्रेनिंग फ़ी एंड ऑल सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह, रूम्स की अवेलेबिलिटी, स्टूडेंट्स का होना, टाइमिंग्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यूनिवर्सिटी का ओपन होना, कॉलेज का ओपन होना एंड सो ऑन. ठीक है, तो
سو اسٹوڈنٹس دیز آر دی 3 پرسپیکٹیو جس کو آپ لوگ فوکس کرو گے جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنے لگو گے. ٹھیک ہے, بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر. اس کے بعد نیکسٹ موو کرتے ہیں. آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ کانٹیکسٹ میں جتنے بھی فیکٹرز, جتنے بھی پوائنٹس افیکٹ کر رہے ہوں گے ہماری فرم سے ریلیٹڈ, ہمارے آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ, ہماری ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, ہماری بزنس سے ریلیٹڈ, ہمارے پروجیکٹ کو جتنے بھی فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہوں گے, بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر آپ نے ان تمام فیکٹرز کو جو ہے وہ انالائز کرنا ہے, لسٹ ڈاؤن کرنا ہے, ان کے اگینسٹ کویشچنز جو ہیں وہ رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں, ان کویشچنز کو جو ہے وہ پراپر اتھارٹی پرسن سے ڈسکس کرنا ہے, ان کے آنسرز لینے ہیں, ان کو سلیوشنز لینے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تبھی آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک سکسیزفل پروجیکٹ ہوگا, یا تبھی آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیزفلی امپلیمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جب تک آپ اپنے سارے وہ مینجمنٹ فیکٹرز یا افیکٹنگ فیکٹرز کو لسٹ ڈاؤن کر کے ان کا سلیوشن نہیں آئیڈینٹیفائی کرو گے, تب تک آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیزفلی رن نہیں کر سکے گا, سکسیزفلی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, سو دس از این ایگزامپل کہ اگر فار ایگزامپل آپ اپنی فرم کے اندر یا فار ایگزامپل اپنی یونیورسٹی میں یا کالج میں آپ لیپ ٹاپس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو, یا لیپ ٹاپس جو ہے وہ لیپ ٹاپ پروجیکٹ انیشیٹ کر رہے ہو, تو آپ کے 3 فیکٹرز جو ہیں وہ اس 3 فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے, انالائز کرنے پڑیں گے. دا فرسٹ ون از بزنس, دا سیکنڈ ون از ٹیکنالوجی, اینڈ دا تھرڈ ون از آرگنائزیشن. اور یہ کچھ کوشچنس ہیں کہ کس طرح کے کوشچنس آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں, جن کو آپ کو انالائز کرنا ہوگا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر آپ لوگوں نے صرف نہ اپنے پروجیکٹ کو انالائز کرنا ہے اور سمجھنا ہے, بلکہ آرگنائزیشن کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, جس آرگنائزیشن کے اندر آپ وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہو یا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہو, ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہو. تو آرگنائزیشن کو سمجھنے کے لیے بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر آپ کو 4 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. دا فرسٹ ون از اسٹرکچرل فریم, دا سیکنڈ ون از HR فریم, the third one is political frame, and the fourth one is symbolic frame. دیکھو بچوں, یہ چاروں چیزیں اپنے اپنے طریقے سے آپ کے پروجیکٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کریں گی. The first one, that is structural frame, it focuses on the roles and responsibility, coordination and control. Organization chart have defined this frame. Structural word سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے چیزوں کو اسٹرکچر کرنے کے لیے, چیزوں کو ایک فارمیٹ دینے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. The first one is that you have to define all the roles and responsibilities. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کی ٹیم ممبرس کی ہوں گی یا آپ کے آرگنائزیشن پرسنس کی ہوں گی. ٹھیک ہے, the next one is HR frame. اس میں کیا ہوگا, it focuses on providing harmony between needs of the organization and needs of the people. اچھا, آپ لوگوں نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا, HR جو ہے ہیومن ریسورس پرسن جو ہوتا ہے, that is a connection between the organization, people and the customer. ٹھیک ہے, جو HR ہوتا ہے وہ نہ صرف آرگنائزیشن کے لوگوں کو طرف سے بھی سوچتا ہے اور اپنے کلائنٹس کی طرف سے, اپنے کسٹمرس کی طرف سے بھی سوچتا ہے. ٹھیک ہے, سو HR فریم بیسکلی فوکسز آن دی نیڈس آف دا پیپل اینڈ دی نیڈس آف دی آرگنائزیشن. اور وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے وہ نہ صرف آرگنائزیشن کی نیڈس کو سیٹسفائی کرتے ہیں, بلکہ پیپل جو اس سے ریلیٹڈ کسٹمرز ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کو بھی سیٹسفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ HR جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے اپنی آرگنائزیشن کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں یا کوئی ایسا ڈیسیجن لے لے جو کہ آرگنائزیشن کے حق میں نہ ہو. اینڈ وائس ورسا, کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے پیپلز کو یا اس کے کسٹمر کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں, کیونکہ obviously the organization and the customers are interconnected. ٹھیک ہے, انٹر کنیکشن کے درمیان میڈیم کہ نہ صرف وہ آرگنائزیشن کو سیٹسفائی کر سکے بلکہ ساتھ اپنے کلائنٹس کو بھی سیٹسفائی کر سکے. ٹھیک ہے, دا لاسٹ ون از سمبولک فریم. تو سمبولک فریم میں کیا ہوتا ہے, اٹ فوکسز آن دا سمبلز اینڈ میننگز ریلیٹڈ ٹو ایونٹس, کلچر از امپورٹنٹ. اچھا, سمبولک فریم میں ہم لوگ جو ایونٹس اکر ہونے ہوتے ہیں ہمارے پروجیکٹ کے درمیان, ان ایونٹس کو جو ہے انالائز کرتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر یہ ایونٹ اکر کرنا ہے تو ہماری آرگنائزیشن کا کلچر کیا کہتا ہے. دیکھو, کلچر بیسکلی ہم کس چیز کو کہتے ہیں, روایت کو.
ٹھیک ہے, کہ پہلے ہمارے آرگنائزیشن میں کس طریقے سے کن طور طریقوں سے کام ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, کون سی ایس ڈی ایل سی یوز ہو رہی تھی, کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی. اور اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے جو سافٹ ویئر امپلیمنٹ کرنا ہے, تو بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر آپ نے دیکھا ہے کہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے مجھے یہ ایونٹس امپلیمنٹ کروانے پڑیں گے, اور یہ ایونٹس کہیں اس آرگنائزیشن کے کلچر کو تو نہیں ڈسٹرب کریں گے. اور اگر آپ نے کلچر کو تھوڑا سا جو ہے وہ مولڈ کرنا ہے, چینج کرنا ہے, تو پھر اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ بینیفیشیل ہو آرگنائزیشن کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آرگنائزیشن اور آرگنائزیشن پیپل اس کو تبھی ایکسیپٹ کریں گے جب وہ آرگنائزیشن کے حق میں ہوگا, ٹھیک ہے. سو بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر آپ لوگوں نے 4 چیزوں کو دیکھنا ہے. رولز اینڈ رسپانسبلٹی, فرسٹ ون دیٹ از اسٹرکچرل فریم, اس کے بعد نیڈز آف دی آرگنائزیشن اینڈ نیڈز آف دی پیپل, سیکنڈ تھنگ دیٹ از ہیومن ریسورس فریم, تھرڈ ون از کہ کنفلکٹ اور ایشوز جو ہیں ان کو, کنفلکٹس اور جو ایشوز ہیں ان کو بھی ریزالو کرنا ہے, دیٹ از دی پولیٹیکل فریم, دیٹ از دی تھرڈ پوائنٹ. اینڈ دا لاسٹ ون از سمبولک فریم, جس میں آپ نے مختلف جو ایونٹس اکر کریں گے اس پروجیکٹ کے اندر, تو اس سے آرگنائزیشن کلچر جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, اس کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر, ٹھیک ہے. تو یہ پوسٹ یا یہ رول بظاہر ہمیں جتنا ایزی لگ رہا ہوتا ہے اتنا ایزی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ جو رسپانسبلٹیز اور جو لسٹ آف رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ جب تک وہ بیلنس نہیں کر سکے گا آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر اور رسپانسبلٹیز کے درمیان اسموتھلی ان چیزوں کو لے کے نہیں چلے گا, تب تک وہ اپنے پروجیکٹ کو ایک سکسیزفل پروجیکٹ نہیں بنا سکتا. تو اس سبجیکٹ میں ہم لوگ وہ فیکٹرز دیکھیں گے جو کہ سائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں, جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف ہمارے پروجیکٹ کو بلکہ آرگنائزیشن کو, آرگنائزیشن پیپل کو, ٹھیک ہے. جو فیکٹرز ہمارے پاس دوسرے ہوتے ہیں جیسے کوڈنگ ہو گیا, ڈیزائن ہو گیا, وہ ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ سائڈ فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے جو یہاں پہ ڈسکس کیا تھا ایک میڈیا اسنیپ شاٹ, تو اس میں وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ واٹ وینٹ رانگ. انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہوا تھا, تو انہوں نے کچھ ٹیکنیکل پرسنز جو ہیں وہ ہائر کیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ ہمارا اس طرح کا پروجیکٹ تھا, تو وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تھا, تو ناؤ یو دی ٹیکنیکل پرسن شوڈ ایویلویٹ یا شوڈ انکوائر کہ بیسکلی ہمارا پروجیکٹ فیل کیوں ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی وہ جو ان کی رپورٹ تھی یا ان کا جو ڈسکشن تھا وہ ہے. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہم نے امپورٹنٹ پڑھنی ہے آرگنائزیشن کے حوالے سے, کیونکہ بچوں اس سلائڈس میں یا اس کانٹینٹ میں ہم لوگوں نے آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ کانٹیکسٹ پڑھنا ہے. تو آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس آرگنائزیشنل فیکٹرز ہیں, ہمارے پاس سائٹ فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تو فی الحال ہم لوگ آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ جتنے فیکٹرز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو نیکسٹ ون از دا تھرڈ ون از آرگنائزیشنل اسٹرکچرس, ٹھیک ہے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں ہمارے پاس 3 چیزیں مین ہوتی ہیں. دا فرسٹ ون از فنکشنل, دا سیکنڈ ون از پروجیکٹ اینڈ دا تھرڈ ون از میٹرکس. فنکشنل میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مینیجرس کام کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو آپ بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر سوچو تو آپ کے پیرالل میں یو ہیو سم ادر مینیجرس آلسو, ٹھیک ہے. یو آر آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر, ٹھیک ہے. دیر ول بی اے ایچ آر مینیجر, دیر ول بی اے ہارڈ ویئر مینیجر, ٹھیک ہے, جو ہارڈ ویئر کو, ٹیکنالوجی کو, اسی طریقے سے وی ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف مینیجرز ورکنگ ان آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. سو یو یور سیلف ہیو ٹو رپورٹ ٹو دا سی ای او آلسو, اور آپ کے پیرالل میں جو مینیجرس کام کر رہے ہوں گے دے آلسو ہیو ٹو رپورٹ ٹو دا سی ای او ٹو, ٹھیک ہے. تو آرگنائزیشن اسٹرکچر میں بیسکلی میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. اور دا فرسٹ تھنگ از فنکشنل, جس میں سبھی مینیجرس کو جو ہے وہ اپنے سی ای او کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ یس ہمارا جو کام ہے وہ آرگنائزیشن کو اس طریقے سے بینیفٹ کرے گا ان فیوچر, اور ہمارا یہ کام اس حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اگر وہ آن ٹائم ہے, اگر وہ اسموتھلی رن ہو رہا ہے, کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو جو پرابلمس ہیں, پرابلمس آر نیچرل, ٹھیک ہے. پرابلم اکرز وین یو ورک, تو پرابلمس ڈسکس کی جائیں گی, پھر ان پرابلمس کے سلیوشنس کو ڈسکس کیا جائے گا کہ یس ہمیں ہماری ورکنگ کے تھرو اس طرح کی پرابلمس آ رہی ہیں, تو ان پرابلمس کا کیا آلٹرنیٹیو نکال سکتے ہیں یا کیا سلیوشن ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ فنکشنل مینیجرس کو کن کو دینی ہوتی ہے, سی ای او کو, ٹھیک ہے. The second one is project.
प्रोग्राम मैनेजर्स रिपोर्ट टू दी सीईओ. बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो रिपोर्ट सारे प्रोग्राम की प्रोजेक्ट की वो किसको देते हैं, सीईओ को. द थर्ड वन इज मेट्रिक्स, मिडिल ग्राउंड बिटवीन द फंक्शन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स. पर्सोनल आफ्टर रिपोर्ट और टू और मोर बॉसेस स्ट्रक्चर कैन बी वीक, बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स. देखो इस मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है कि फंक्शनल पीपल और प्रोजेक्ट के पीपल के अलावा जो लोग होते हैं उनके दरमियान में बैलेंस रखना, उनके दरमियान में जो रिलेशंस हैं उनको बैलेंस रखना, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना, वो सब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ जाता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव 3 टेबल्स. इसमें समझाया गया है कि अगर आप फंक्शनल मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो तो किस तरह के लोगों को आपको डील करना पड़ेगा. द नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट. अगर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप काम कर रहे हो तो आपको किन लोगों के साथ डील करना पड़ेगा और उनकी रिपोर्ट आपको सीईओ को करनी सबमिट करवानी होगी या उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना होगा. तो अगर आप इसके ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स के फर्स्ट फंक्शनल फैक्टर को अगर आप देखो तो इसके अंदर आप लोग आपको यू हैव टू डील विद वीपी इंजीनियर्स, यू हैव टू डील विद वीपी मैन्युफैक्चरिंग, और आप ये देख सकते हो. ठीक है. इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास प्रोजेक्ट, इसमें हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, स्टाफ है, उसके बाद प्रोजेक्ट हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं. ठीक है. प्रोग्राम्स का क्या मतलब है, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं. प्रोग्राम्स का ये मतलब नहीं है जैसे हमारे पास कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो नहीं प्रोग्राम्स. ये वो प्रोग्राम्स है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. जैसे एक तरफ हमारी कोडिंग हो रही है, एक तरफ हमारी डिज़ाइनिंग हो रही है, एक तरफ हमारी टेस्टिंग हो रही है. तो बेसिकली ये वो वाला स्टाफ है. द थर्ड वन इज़ मैट्रिक्स. ठीक है. इसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है, डेवलपमेंट टीम है, टेस्टिंग टीम है, इनसे हट के, यानी फंक्शनल लोग भी नहीं और प्रोजेक्ट लोग भी नहीं, इनसे हट के जो हमारे पास लोग बचते हैं वो हमारे मैट्रिक्स के अंडर आते हैं. अच्छा, देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपके पास टेबल बना हुआ है इसमें आपको बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि आपके पास ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, फंक्शनल, मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट, ये आपके प्रोजेक्ट को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, कितने % इफ़ेक्ट करते हैं, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है. ठीक है. सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अगर फर्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी. ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजर जो अथॉरिटी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. द फर्स्ट वन इज़ फंक्शन. ठीक है. वो फंक्शनल में ज़्यादा आ जाती है. ठीक है. लिटिल ऑन, अच्छा वो यहाँ पे कहना है लिटिल ऑन नान, तो प्रोजेक्ट मैनेजर फंक्शनल में कम या बहुत थोड़ा जो है उसका रोल आ रहा होता है. और उसके बाद हमारे पास वीक मैट्रिक्स है, उसके बाद बैलेंस मैट्रिक्स है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है. ठीक है. मैट्रिक्स में बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि first of all you have a balanced matrix, on the other hand you have a weak matrix, and on the other hand you have strong matrix. ठीक है. तो अगर वो वीक मैट्रिक्स में स्ट्रांगली रिलाई कर रहे हैं या वहाँ पे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट है तो फिर बैलेंस मैट्रिक्स में कम होगा और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में उससे भी कम होगा. जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी की जब बात की गई तो वो वीक मैट्रिक्स में बहुत ही कम था. ठीक है. बैलेंस मैट्रिक्स में लो टू मॉडरेट था. मॉडरेट का मतलब है लो टू बिलो एवरेज या एवरेज, और मॉडरेट टू हाई इज एवरेज टू अप. और फिर प्रोजेक्ट के अंडर इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हाई टू ऑलमोस्ट टोटल है. ठीक है. तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी की, तो हमने ये सीखा कि उसका फंक्शनल के अंदर बिल्कुल रोल नहीं होता, उसका मैट्रिक्स के अंदर मॉडरेट टू हाई रूल होता है, और प्रोजेक्ट के अंदर उसका हाई टू ऑलमोस्ट टोटल रोल होता है. तो इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिवन है. द सेकेंड वन इज परसेंट ऑफ परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन पर्सोनल असाइंड फुल टाइम टू प्रोजेक्ट वर्क. तीसरा हमारे पास है हु कंट्रोल्स द प्रोजेक्ट बजट. यहाँ पे प्रोजेक्ट बजट की बात हो रही है तो अथॉरिटी पर्सन का देखेंगे कि फंक्शनल में कितना रिलाई कर रहा है, मैट्रिक्स में कितना रिलाई कर रहा है और प्रोजेक्ट में कितना रिलाई कर रहा है. ठीक है. इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. हर कैरेक्टरिस्टिक को हम इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जज करेंगे कि किस पॉइंट पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है और किस में कम कर रहा है. ठीक है. अच्छा,
اس کے بعد نیکسٹ تھنگ از آرگنائزیشنل کلچر. اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا دیٹ واز آرگنائزیشن اسٹرکچر. اگلی جو چیز ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از آرگنائزیشن کلچر. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کلچر میں دیکھو, کلچر کا میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ کلچر is the way how the organization was performing before. آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر جاتے ہو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نیولی اپوائنٹڈ آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر ہو, اگر آپ نیولی اپوائنٹڈ, تو آپ سے پہلے وہاں پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس چل رہا ہوگا یا ایک طریقہ چل رہا ہوگا, ایک طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو ایٹ آل دی سڈن فوراً سے آپ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ کو آہستہ آہستہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا کام جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, اور اگر اسی طریقے سے کیا جائے تو اس کا آؤٹ پٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو اس کا آؤٹ پٹ ابو 80% ہے تو پھر تو آپ کو چینج لانے کی ضرورت نہیں ہے کلچر میں. ٹھیک ہے. دا کلچر آف ڈوئنگ دیٹ تھنگ از بیٹر, رائٹ. تو اگر آپ دیکھتے ہو کہ 50-70% ہے آؤٹ پٹ, تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ یس اس کے اندر گنجائش ہے بہتری کی. اور اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ بلو 50 ہے تو اٹس اے فیلئر, اٹ از بیکمنگ اے فیلئر. یا بلو 30 ہے تو اٹس بیکمنگ اے فیلئر, اس کا کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں ہو رہا. تو پھر آپ لوگ دیکھو گے کہ یس جو بلو ایوریج ہے اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ سائڈ بھی ہماری جو ہے وہ پراپر آؤٹ پٹ پروڈیوس کرے اور ہماری آرگنائزیشن کو بینیفٹ دے سکے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر, آپ کا فرض کیا ہے, آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن کو بینیفٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے کسٹمرس کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو آپ نے فوراً سے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جا کے فوراً ہی ایک کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. نہیں, فرسٹلی یو ول آئیڈینٹیفائی کہ واٹ آر دی موسٹ ویک تھنگس. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ چینج کی ضرورت ہمیں کس حصے میں ہے, کس ڈومین میں ہے, کس سائٹ پہ. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایسا ایسا سمجھنے کے بعد اس کے کچھ کازز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں کہ یس اسٹرکچر نہیں ہے یہ چیز, تو کیوں اسٹرکچرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو اسٹرکچرڈ کرنے کے لیے کچھ طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے, پھر ان طریقوں کو انالائز کرنا پڑے گا, پھر ان طریقوں کو انالائز کرنے کے بعد ڈسکس کرنا پڑے گا ہائر اتھارٹی سے کہ یس میرے سے پہلے جو کام ہے وہ اس طریقے سے کیا جا رہا تھا, لیکن اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 30-50% ہے, یا فار ایگزامپل بلو 30% ہے, وچ از این ایبسلیوٹ فیل. یہ ہماری آرگنائزیشن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اس طریقے سے چینج کریں, اور چینج بھی آپ لوگوں نے یوں نہیں کرنا کہ فرام 0 to 100, کہ آپ نے ایسا چینج بتانا ہے کہ اس کے لیے آدھے سے زیادہ بجٹ لگ جائے پروجیکٹ کا اور آرگنائزیشن کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نقصان ہی ہو. ٹھیک ہے. اس چیز میں سکسیس مل جائے, لیکن ایٹ دی ٹوٹل جو ہے وہ سارا بجٹ اس پہ لگ جائے تو آرگنائزیشن کو نقصان ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے چینج بھی یوں لے کر آنا ہے کہ ود ان بجٹ ہو, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ٹیم ممبرس کے لیے ایزی ہو, اور نہ صرف ایزی ہو بلکہ اس کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہو, اور اگر موجود نہیں ہے تو اس ٹیکنالوجی کو ہائر کرنا یا اس کو بائی کرنا آؤٹ آف دا بجٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم فٹافٹ اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. آرگنائزیشن کلچر از اے سیٹ آف شیئرڈ assumptions, values and behaviors that characterize the functioning of the organization. مطلب یہ کہ وہ کچھ assumptions ہیں یا کچھ behaviors ہیں جس کے تھرو ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ فنکشن کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فار ایگزامپل ایک آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر کے تھرو طرح آپ نے ایک فرم جوائن کی ہے, تو آپ دیکھو گے کہ وہاں پہ سیٹ آف بیہیویئرس پہلے کیا ہے, سیٹ آف ویلیوز کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے کام کرنے کا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں. پھر سیکنڈ پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مینی ایکسپرٹ بلیوز دی انڈر لائن کوز آف مینی کمپنی پرابلمس آر ناٹ دی اسٹرکچر اور اسٹاف بٹ دی کلچر. پھر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکثر آرگنائزیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ پرابلمس کی وجہ اسٹرکچر نہیں ہوتا یا وہاں کے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ وہ کلچر ہوتا ہے کہ جس کے تھرو کام کیا جا رہا ہے. اگر اس کلچر کو بدل دیا جائے تو ہمارے وہ لوگ جو آؤٹ پٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کر پائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دا نیکسٹ تھنگ از 10 characteristics آف آرگنائزیشن کلچر. ٹھیک ہے. ممبر آئیڈینٹی, گروپ ایمفسس, پیپل فوکس, یونٹ انٹیگریشن, کنٹرول, رسک ٹالرنس. اچھا میری بات سنو بچوں, یہ وہ کچھ فیکٹرز ہیں جو ہماری آرگنائزیشن کلچر کے اندر موجود ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے, جو ہمارے پروجیکٹ کو سکسیزفل بناتے ہیں. اور بچوں ایک اور چیز یہاں پہ آپ لوگ دیکھو کہ ہم ان 10 پوائنٹس میں سے کچھ پوائنٹس کے ساتھ ہمارے اسٹار ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹار والے پوائنٹس ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اٹ ہیز مور پریورٹی, یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو زیادہ پریورٹی حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں ممبر آئیڈینٹی ہونا کسی بھی آرگنائزیشن میں, گروپ ایمفسس ہونا, گروپ میں کام کرنا, یونٹ انٹیگریشن پہ فوکس کرنا, رسک ٹالرنس پہ فوکس کرنا, ریوارڈ کرائٹیریا پہ فوکس کرنا, کنفلکٹ. اچھا میں آپ لوگوں کو نا ایک ایک کر کے اس کی ان ورڈس کا یا ان ٹرمس کا مطلب سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. سب سے پہلے ہے ممبر آئیڈینٹی. دیکھو being a member of a team when you are working you should be identified. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی کام کرو گے اور آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ملے گی کہ یہ کام اس نے کیا یا اس کی رسپانسبلٹی تھی یا یہ سرٹن کام اس کا تھا, اس نے بہت ہی ایفیشینٹلی کیا ہے, جب تک یو ول ناٹ فائنڈ این آئیڈینٹیفیکیشن یو ول ناٹ بی ہیپی, رائٹ, اور یو ول ناٹ بی سیٹسفائی کہ کیا فائدہ کام کرنے کا اف آئی ہیو ناٹ given the identity, right? The next one is group emphasis, کہ کام کو گروپ کی صورت میں کرنا, اس پہ emphasize کرنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس سافٹ ویئر ہاؤس میں کام گروپس کی صورت میں, ٹیم کی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دا تھرڈ ون از پیپل فوکس, کہ پیپل پہ جو آپ کی آرگنائزیشن پیپل ہے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ اسٹارٹ نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ لیس پریورٹی پوائنٹ ہے. دا نیکسٹ ون از یونٹ انٹیگریشن. ٹھیک ہے, یونٹ انٹیگریشن از بیسکلی کہ جو بھی آپ کا آپ کے اس کو دو پرسپیکٹو سے دیکھا جا سکتا ہے. دا فرسٹ ون از کہ آپ کا جو بھی آپ کے جو بھی سافٹ ویئر ماڈیولز ہیں ان کو اکٹھا انٹیگریٹ کرنا, ایک سسٹم کے طور پہ بنانا, اس پہ فوکس کرنا از مور امپورٹنٹ. اور دوسری انٹیگریشن پیپل کے طور پہ بھی آپ سوچ سکتے ہو کہ رسپانسبلٹی تو انڈیویجول ہوتی ہے لیکن آؤٹ پٹ جو ہے وہ یونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انٹیگریٹڈ ہوتا ہے, ہر ایک بندہ اپنا کام کر کے آؤٹ پٹ پروڈیوس کر کے جب اس کو یونائٹ کر لیتا ہے, جب اس کو ایک سسٹم کی صورت دے دیتا ہے, تو یونٹ انٹیگریشن پہ فوکس ہونا چاہیے. The next one is control. How is what type of control or what is the level of control in your organization. ٹھیک ہے, that is basically the control factor. آپ کا لوگوں کے اوپر, آپ کا اپنے ٹیم پیپل کے اوپر, آپ کا اپنے اسٹاف پیپل کے اوپر, what is the level of control, that is basically this point. The next one is risk tolerance. دیکھو اس کے ساتھ اسٹار, اور ویسے بھی رسک پہ میں نے پہلے بھی بہت emphasize کیا ہے بچوں, کیونکہ because risk is something which is what we can say which is natural with the uniqueness. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی بھی پروجیکٹ کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں ایکسیپٹ کرنے کا تب تک فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس سے کوئی یونیک چیز اپنی مارکیٹ میں نہیں لے کے آ رہے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ چیز پہلے بنی ہوئی ہے, پہلے مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو اس کے اوپر بجٹ, ایفرٹ کچھ بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ when you are trying to bring something unique into the market, تو یونیکنیس کے ساتھ رسک لازمی ہوتا ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ being an IT project manager, جب آپ وہ رسک, آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ رسک فیکٹرس کو آئیڈینٹیفائی کر سکو. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ ایفیشینٹ ہوں, ایکسپیرینسڈ ہوں, پھر بھی کچھ ایسے رسک ہوتے ہیں جو انسرٹن ہوتے ہیں, جو کہ نہیں پتہ ہوتے لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے فار ایگزامپل یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا, نو ون واز ایکسپیکٹنگ دیٹ. یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن تو چلو پھر بھی ایکسپیکٹڈ, دا فرسٹ لاک ڈاؤن واز ان ایکسپیکٹڈ, رائٹ, کیونکہ آل آف دس سڈن ایک دم سے فرسٹ ویو جو پاکستان میں آئی تھی وہ اتنی فاسٹلی جو ہے وہ پھیلی تھی, اور تب اتنا زیادہ ٹیرر تھا, لاک ڈاؤن لگنا واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ, رائٹ. تو جتنا بھی ایکسپیرینسڈ پرسن ہوتا, نو ون ہیز امیجنڈ کہ 2020 ول بی سچ اے پینڈیمک, رائٹ. تو یہ تو چلو ایک ایکسیپشنل چیز ہو گئی نا, لیکن کچھ فیکٹرز ہمارے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں, جس میں بہت ہی کامن ہوتا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ آن ٹائم کمپلیٹ نہ ہو یا ہمارے پروجیکٹ ود ان بجٹ کمپلیٹ نہ ہو ڈیو ٹو دا ڈیلے of the work done by our team members. ٹھیک ہے, so this is a very fortunate and a common reason. تو ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر, ان رسک کو آپ یو شوڈ بی کیپیبل ٹو آئیڈینٹیفائی دوز رسک فرسٹ. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یو شوڈ بی ایبل ٹو لسٹ ڈاؤن دیئر سولوشن, ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر سولوشن.
by discussing it with the higher authority. ठीक है, और वो solutions identify करने के बाद you should be able to first of all avoid that risk. और अगर वो risk avoidance के बावजूद अकर हो जाता है तो फिर उस इशू को बेसिकली रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई रिस्क हैपन हो जाता है या अक्कर कर जाता है तो उसके बाद उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर में होनी चाहिए। ठीक है, तो रिस्क के ऊपर तो मैं शुरू से ही बहुत ही एम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ही कहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा होता है कि हमारा काम जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो, लेकिन अदर रिस्क फैक्टर्स को जो है वो कम अहमियत दे रहा होता है। हालांकि रिस्क इज़ समथिंग जो हो सकती है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी से कि उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि इट कैन हैपन। ठीक है, सो समथिंग विच कैन गिव व्हाट वी से कि वो आपके आपके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस चीज़ को पहले अवॉइड करना, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज़ रिवार्ड क्राइटेरिया। अच्छा, रिवार्ड क्राइटेरिया बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर एम्प्लॉयज़ इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ या बहुत ही मैं कह सकते हैं कि क्वालिफाइड हमारे जो पीपल होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं, और उसकी रीज़न बिहाइंड ये होती है कि दे डोंट हैव एनी रिवार्ड क्राइटेरिया और दे डोंट गिव रिवार्ड टू द टीम मेंबर्स, कि आप मेहनत जो है वो ज़्यादा कर रहे हो और यू आर नॉट बीइंग रिवार्डेड इन दैट वे। ठीक है, यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड और यू आर नॉट बीइंग मोटिवेटेड, यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। ठीक है, यू आर नॉट बीइंग रिवार्डेड। तो इस सूरत में जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं उनका स्टेमिना भी कम हो जाता है, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी कम हो जाती है, और उनका क्या कह सकते हैं कि खुद ब खुद दे गेट वेरी डिसहार्टेड, राइट, कि वी आर नॉट बीइंग रिवार्डेड इन दैट वे, हम मेहनत ज़्यादा करें एंड वी आर नॉट दैट मच रिवार्डेड, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, और बच्चों जब मैं रिवार्ड की बात करती हूँ तो यू शुड नॉट थिंक इन ओनली वन वे। आप सिर्फ सोचो कि पैसे दे दें टीम मेंबर्स को, मतलब उसने ये काम अच्छा किया तब भी उसको पैसे दे दें, ये काम अच्छा किया, तो ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का रिवार्ड पैसों में नहीं दिया जाता, कुछ ऑल्टरनेटिव रिवार्डिंग टेक्निक्स भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बीइंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका टीम मेंबर जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे या कोई इशू जो काफ़ी देर से रिजॉल्व नहीं हो रहा था उसको रिजॉल्व कर ले, तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। जब सारी टीम मेंबर के सामने यू विल अप्रिशिएट दैट इंडिविजुअल पर्सन कि येस दिस पर्सन हैज़ सॉल्व अवर दिस प्रॉब्लम, जो इतनी देर से पोस्टपोन हो रही थी, हमारी सॉल्व नहीं हो पा रही थी, वो इस पर्सन ने सॉल्व कर दी है। जब उसको आप अप्रिशिएट करोगे तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होगा। ठीक है, वो आइंदा भी कोशिश करेगा कि मैं मज़ीद प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करूँ। ठीक है, तो वो मोटिवेटेड हो जाएगा अपने काम की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मोटिवेशनल सेशंस करते रहोगे अपनी टीम मेंबर्स के साथ, तो उनका मोटिवेशन लेवल लो नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव सर्टन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, उस पर मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगी बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम। तो इस तरीके से अगर आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टीम मेंबर्स को रिवार्ड या रिवार्ड क्राइटेरिया सेट कर दे तो people will remain motivated. ठीक है, the next one is conflict tolerance. The IT project manager should have a high conflict tolerance capability. क्या आपके पास टॉलरेंस लेवल जो है ना वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप एक के अंडर यू हैव मैनी पीपल वर्किंग, राइट। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर 8 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना कन्फ्लिक्ट होगा, बिकॉज when few people work together, जब कुछ लोग इकट्ठे काम करते हैं तो conflict is something that is natural to happen, right, until and unless आप गलत ना हो। ठीक है, तो conflict is natural to happen, तो you should have conflict tolerance and you should know how to manage that tolerance, that conflict, or how to end that conflict, how to solve that conflict, right. So that is conflict tolerance. The next one is means and orientation.
ٹھیک ہے. اورینٹیشن اگر آپ کرتے رہتے ہو اپنے ٹیم ممبرس کی تو دیٹ ول بی اے موٹیویشنل تھنگ فار دا پیپل, رائٹ. دا لاسٹ ون از اوپن سسٹم فوکس, کہ اوپن سسٹمس پہ آپ کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہو. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے دیٹ از پروجیکٹ مینیجرس, اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ. اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجرز مسٹ ٹیک ٹائم ٹو آئیڈینٹیفائی, انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج ریلیشن شپ ود آل دی پروجیکٹ اسٹیک ہولڈرس. اچھا, اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر, آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مینیج کرنا آپ کو آنا چاہیے. ان کو سب سے پہلے تو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکو, آپ کو پتہ ہو کہ میرے پاس یہ سافٹ ویئر بننے کے لیے آیا ہے تو اس کے اسٹیک ہولڈرس کون کون سے ہیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ, رائٹ. یو شوڈ بی کیپیبل آف آئیڈینٹیفائنگ دیٹ. آئیڈینٹیفائی کر لیا جب آپ نے تو اس کے بعد آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں سافٹ ویئر سے, ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں. پھر ان ڈیمانڈس کو پریورٹائز کرنا ہے کہ اگر میں اس اسٹیک ہولڈر کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دوں گا تو نہ صرف اتنے اسٹیک ہولڈر سیٹسفائی ہو جائیں گے بلکہ میرا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک الٹیمیٹ سکسیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے ان کی جو نیڈز ہیں ان کو پراپر مینیج کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ان کے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 frames ہم نے آرگنائزیشن کے پڑھے تھے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم جو پہلے ہم لوگوں نے پڑھے نہیں ہیں, سمبولک تھا اور پولیٹیکل تھا, 2 more were there, جو 4 ہم نے فریمس پڑھے تو ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اسٹیک ہولڈرس کی نیڈس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنس کو فلفل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. The third one is senior executives top manager. اچھا, senior executives is another name of top management. ٹھیک ہے. ٹاپ مینجمنٹ کہہ لو, اپر مینجمنٹ کہہ لو, اتھارٹی پرسن کہہ لو, سینئر ایگزیکٹوس کہہ لو. ٹھیک ہے. دیٹ از ہائر اتھارٹی پرسنس. ٹاپ مینیجرز آر ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس. جیسے اگر ہم اس آرگنائزیشن کی بات کریں تو وی ہیو سرٹن پیپل, وی ہیو ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹر, وی ہیو چیئرمین, وی ہیو ڈائریکٹر. تو یہ جو پرسنز ہیں اپر مینجمنٹ پرسن, دے آر دی اتھارٹی پرسنس. اوکے. سو اسی طریقے سے ان ایوری آرگنائزیشن وی ہیو ڈفرینٹ authority persons, we have different senior executives. تو وہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, بیکاز دے آر آلسو دی اسٹیک ہولڈرز, بیکاز دے آر کنیکٹیڈ ٹو دی پروجیکٹ, رائٹ. اگر فار ایگزامپل اس یونیورسٹی کا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا ہے تو دیز 3 people will be highly connected اور highly affected اور they are the important stakeholders. اسی طریقے سے کسی فرم میں جو ہائر اتھارٹی ہوتی ہے, they are the important stakeholders, right. They will be affected and they will کینلی ٹیک پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گہرائی سے چیز کے اندر حصہ لیں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ آئی یہ ڈیسیجن ہماری آرگنائزیشن کے لیے لیا جا رہا ہے کہ یہ سوٹیبل رہے گا, بینیفیشیل ہوگا یا نہیں. ٹھیک ہے. The next one is best practice. اچھا, بیسٹ پریکٹس میں وہ بیسکلی کیا کریں, بیسٹ پریکٹس بتا رہے ہیں آئی ٹی پروجیکٹ مینیجرس کی. ٹھیک ہے, کہ بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر واٹ از یور بیسٹ پریکٹس. آئی ٹی گورننس ایڈریسز دی اتھارٹی اینڈ کنٹرول فار کی IT activities in organization including IT infrastructure, IT use and project management. ٹھیک ہے. سو بیسٹ پریکٹس آپ کی کیا ہوگی کہ یو شوڈ ہیو اے گڈ گورننس اینڈ یو شوڈ ہیو اے گڈ اتھارٹی اینڈ یو ہیو اے گڈ کنٹرول اوور دی IT activities, IT infrastructure, IT use, project management and etc. That will be best if you manage these things very efficiently. اور اس کے بعد اسی چیزیں سے دوسری طریقے چیزیں بھی جو ہیں وہ ڈسکس ہے. لیٹس موو آن, دس از ناٹ مچ امپورٹنٹ, تو ہم نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں. اچھا, the next thing is need for organization commitment to information technology. اچھا, if the organization has a negative attitude towards IT, it will be difficult for an IT project to succeed. آپ لوگوں نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر, جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہو, آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آرگنائزیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈومین کی طرف کتنی کمیٹیڈ ہے. کمیٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کتنا ضروری سمجھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر
آپ کی آرگنائزیشن جس کے اندر آپ کام کر رہے ہو، سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہو یا امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہو، اگر وہ آرگنائزیشن کی کمٹمنٹ آئی ٹی پروجیکٹس کے لیے اچھی نہیں ہے تو اٹ از اے بیڈ سائن فار یور پروجیکٹ. کیونکہ ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آئی ٹی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اتنی ویلیو نہیں ہے، وہاں پہ آئی ٹی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا از ناٹ این ایزی تھنگ. بیکاز اگر وہ اس کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہے ہیں تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوگی، نیڈز ہوگی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ ہوگا، وہ ریکوائرمنٹس کو پوری نہیں کریں گے. جب وہ ان ریکوائرمنٹس کو پوری نہیں کریں گے تو آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یا اگر کمپلیٹ ہوگا بھی تو وہ اتنا سکسیزفل نہیں ہوگا، اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. The next one is having a chief information officer CIO at a high level in the organization help IT projects. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ آئی ٹی پروجیکٹس امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو تو ایک سی آئی او کا ہونا بہت بینیفیشیل ہے. اور سی آئی او اسٹینڈس فار چیف انفارمیشن سسٹم. اگر وہ اویلیبل ہوگا تو وہ آپ کی آئی ٹی کی چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا، اور جب وہ سمجھ سکے گا وہ اس پہ فوکس کرے گا تو اس کی نیڈس پوری کرے گا، اور جب وہ نیڈس پوری ہوں گی تو الٹیمیٹلی آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایفیشینٹلی یا کمپلیٹلی امپلیمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. The third one is assigning non-IT persons to IT project also encourages more commitment. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ، نیڈ فار آرگنائزیشنل اسٹرکچرز. اچھا، اسٹینڈرڈز اینڈ گائیڈ لائنس ہیلپ پروجیکٹ مینیجرز بی مور افیکٹو. اچھا دیکھو، اسٹینڈرڈز جو ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شاید پہلے ذکر کیا تھا یا پریویس کلاسز میں ذکر کیا تھا کہ اسٹینڈرڈ از سم تھنگ وچ از مینڈیٹری. جیسے ہمارے پاس آئی ایس او ماڈل تھا، وچ یا آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہوگا شاید سی ایم ایم آئی کا. دیکھو، سی ایم ایم آئی از بیسکلی، آئی ایس او از بیسکلی اے اسٹینڈرڈ. آپ کے سافٹ ویئر کے اسٹینڈرڈز ہیں یہ. ٹھیک ہے. آپ کا سافٹ ویئر اگر سی ایم ایم آئی 1 سرٹیفائڈ ہے تو اٹ ول ہیو اے ڈفرنٹ لیول آف اسٹینڈرڈ، اٹ ول ہیو اے ڈفرنٹ لیول آف سکسیس. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بیسکلی ان اسٹینڈرڈس، جو چیز اسٹینڈرڈس کے اوپر پوری اتر رہی ہوتی ہے وہ چیز بہترین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو سی ایم ایم آئی سے سرٹیفکیشن لینے کے لیے آپ کو مختلف پروسیجرس پہ گزرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ان پروسیسز کو پورا کرنا ہوگا، ان چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. جب آپ اسٹینڈرڈ کے مطابق چیزوں کو امپلیمنٹ کرو گے تو بہترین کرو گے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو الٹیمیٹ پروجیکٹ ہوگا وہ بھی بہترین ہوگا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر they should focus on the implementation of standards in our organization. دیکھو، اگر آپ کی آرگنائزیشن جیسے ہمارے پاس آج کل بڑی آرگنائزیشنز ہیں، نیٹ سول، دے آر سرٹیفائڈ. نیٹ سول از بیسکلی سی ایم ایم آئی سرٹیفائڈ. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ سی ایم ایم آئی لیول 1، لیول 2، لیول 3، کیونکہ ٹوٹل 5 لیولز ہوتے ہیں، اینڈ دا موسٹ اپر لیول از 5. ٹھیک ہے. پہلے آپ 1 اچیو کرتے ہو، پھر 2 اچیو کرتے ہو، پھر 3، پھر 4، پھر 5. اینڈ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. یو ہیو اے لسٹ آف تھنگس دیٹ you have to do and then you will get the certification. ٹھیک ہے. تو سینئرز جب تک فوکس نہیں کریں گے، سینئر جب تک ایمفسائز نہیں کریں گے، سینئر جب تک اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیں گے، تب تک اسٹینڈرڈز امپلیمنٹ کرنا ایزی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے دیٹ از پروجیکٹ فیزز اینڈ دی پروجیکٹ لائف سائیکل. اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کورس پڑھا ہے تو آپ لوگوں نے پروجیکٹ لائف سائیکل پہلے پڑھا ہوگا، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے نام سے. پروجیکٹ لائف سائیکل بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ایس ڈی ایل سیز ہوتے ہیں. ایس ڈی ایل سی کا مطلب ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ پروجیکٹ لائف سائیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایس ڈی ایل سی کا نام آپ لوگوں کے لیے نیو ہے تو اس پرسپیکٹو سے میں دیکھوں تو اب ہم لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم لوگ آرگنائزیشنل فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے تھے نا. آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہو گیا، آرگنائزیشن کا کلچر ہو گیا،
گیا, آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز ہو گئے, اب ہم ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, اب ہم ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسکلی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروجیکٹ لائف سائیکلز ہوتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے, اور ان پروجیکٹ لائف, ہر ایک پروجیکٹ لائف سائیکل کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں فار ایگزامپل, اور ایک پروجیکٹ لائف سائیکل آپ نے لازمی فالو کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہو. اور فالو آپ کسی بھی لائف سائیکل کو تب کرتے ہو جب آپ وہ آپ کے پروجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پروجیکٹ کے مطابق ہونا جو ہے دیٹ از دی مینڈیٹری. تو آپ کے پاس ڈفرینٹ پروجیکٹ لائف سائیکلز ہوتے ہیں, ہر ایک پروجیکٹ لائف سائیکل کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے اسٹارٹنگ فرام دی پلاننگ ٹل دی مینٹیننس آپ اس کو فالو کرتے ہو. ایک ٹائم لائن ہوتی ہے, اس پہ آپ ٹاسک پرفارم کر کے سبمٹ کروا رہے ہوتے ہو اپنے مینیجر کو. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹو ریچ دس الٹیمیٹ ڈلیوریبل یو ہیو ٹو فالو SDLC, یا you have to follow a project life cycle. ٹھیک ہے, being an IT project manager who will decide what project life cycle you are going to use all through your project, تو یہ آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر ڈیسائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر کو نہ صرف آرگنائزیشنل فیکٹرس کا, کلچرل فیکٹرس کا آئیڈیا ہو, آرگنائزیشنل فیکٹرس کا آئیڈیا ہو, بلکہ پروجیکٹ لائف سائیکلس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اب ہم ٹیکنیکل چیزوں کی طرف موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پروجیکٹ لائف سائیکلس کے ہمارے پاس کچھ ارلی فیزز ہوتے ہیں, کچھ مڈل فیزز ہوتے ہیں, کچھ فائنل فیزز ہوتے ہیں. دیکھو ارلی فیزز میں چینجز جو ہیں وہ مور, میں آپ کو اپنے ورڈس میں اگر بتاؤں تو ارلی فیزز میں چینجز آسان ہوتی ہیں. ارلی فیزز میں ریسورسز کم ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اور ارلی فیزز میں اسٹیک ہولڈر کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مڈل فیزز میں آپ کے اسٹیک ہولڈرس کا انٹرفیئرنس کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ارلی فیزز. آپ کے ریسورسز زیادہ لگتے ہیں, اور آپ کے جو ٹیکنیکل ورک ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فائنل فیز میں اسٹیک ہولڈرس کا کام بہت کم ہوتا ہے, اس سے بھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے سے بھی, کیونکہ اب فائنلائز فیزز ہوتا ہے, اور چینجز کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر کوئی چینج آ جاتی ہے تو اس کے لیے بجٹ بھی بہت چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ارلی فیزز سے ہوتے ہوئے, مڈل فیزز سے ہوتے ہوئے, اب آپ فائنل فیز پہ آ کے دوبارہ ارلی فیز والے کام پہ جاؤ گے کسی غلطی کی وجہ سے, تو ڈیفینیٹلی یو ول need to have more budget, more money, more people and so on. ٹھیک ہے, اس کے بعد فیز آف دی ٹریڈیشنل پروجیکٹ لائف سائیکل. یہاں پہ ٹریڈیشنل پروجیکٹ لائف سائیکل کی بات ہو رہی ہے, جس میں ہمارے پاس کون کون سے فیزز ہوتے ہیں. وی ہیو کانسیپٹ, وی ہیو ڈیولپمنٹ, وی ہیو امپلیمنٹیشن, وی ہیو کلوز آؤٹ. ٹھیک ہے, جو بہت انیشیل لیول ہمارے پاس ٹریڈیشنل پروجیکٹ لائف سائیکل تھے وہ یہ تھے. ٹھیک ہے, اور ان 4 جو اسٹیپس ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروجیکٹ لائف سائیکل کے ہر ایک کے اسٹیپس ہوتے ہیں, تو اس پروجیکٹ لائف سائیکل کے ہمارے پاس 4 اسٹیپس ہیں. وی ہیو کنسیپٹ, وی ہیو ڈیولپمنٹ, وی ہیو امپلیمنٹیشن اینڈ وی ہیو کلوز آؤٹ. ٹھیک ہے, اور ان 2 اسٹیپس کو ہم لوگ پروجیکٹ فیزیبلٹی کہتے ہیں. ان 2 اسٹیپس کو ہم پروجیکٹ ایکوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پروجیکٹ فیزیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے اس میں فیزیبلٹی والا انالیسس والا کام زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں امپلیمنٹیشن والا ایکوزیشن والا کام زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس جو ہمارے پاس پروجیکٹ فیزیبلٹی والا جو فیز ہے, جس کے اندر کانسیپٹ اور ڈیولپمنٹ ہے, تو اس میں یہ ٹاسک ریکوائرڈ ہے اور یہ ٹاسک ریکوائرڈ ہے. پھر اسی طریقے سے امپلیمنٹیشن میں یہ ٹاسک ریکوائرڈ ہے, اینڈ کلوز آؤٹ میں یہ ٹاسک ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ہم اپنی سلائڈز انشاءاللہ آج کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس پروڈکٹ لائف سائیکل ہے, دیٹ از سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, جس کے بارے میں نے آپ کو آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر تیسری ہمارے پاس جو ہے دیٹ از اڈاپٹیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. دیکھو, ان 2 چیزوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کرو. جو ہمارے پاس SDLC ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اٹ از اے فریم ورک فار ڈسکرائبنگ دا فیزز انوالوڈ ان ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ انفارمیشن سسٹم. SDLC ہمیں وہ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے جس میں وہ سارے فیزز آتے ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے اور اس کو مینٹین کرنے کے فیزز ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس پریڈکٹیو لائف سائیکل ہوتا ہے, جس میں ہمارے پروجیکٹ کے اسکوپ کو کلیریفائی کیا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکوپ کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں کتنی کاسٹ ریکوائرڈ ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اڈاپٹیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل آتا ہے, جس کے اندر ریکوائرمنٹس
ریکوائرمنٹس کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کمپوننٹ وائز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. دیکھو میں پڑھتی ہوں ریکوائرمنٹس کین ناٹ بی کلیئرلی ایکسپریسڈ, پروجیکٹس آر مشن ڈریون اینڈ کمپوننٹ بیسڈ یوزنگ ٹائم بیسڈ سائیکلس ٹو میٹ ٹارگیٹ ڈیٹس. اس میں بیسکلی ڈیولپ ایس ڈی ایل سی کی طرح ہمارے پاس فیزز نہیں ہوتے بلکہ اس میں کمپوننٹ بیسڈ ڈیسیجن زیادہ ہوتی ہے اور مشن ڈریون جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یوزنگ دا ٹائم بیس سائیکلس. تو آپ فرق یہاں پہ کیا ہے کہ اس میں ایس ڈی ایل سی میں ہمارے پاس فیزز انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, پریڈکٹیو لائف سائیکل میں ہمارے پاس اسکوپ انکلوڈیڈ ہے, اور جو اڈیپٹیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے اس میں ہمارے پاس کمپوننٹ بیسڈ چیزیں زیادہ انکلوڈیڈ ہے. سو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹیم. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پریڈکٹیو لائف سائیکل جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ والا پریڈکٹیو لائف سائیکل کی بات ہو رہی ہے, یہ والے جس میں ہم پریڈکشن کرتے ہیں, ایک اسکیجول بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم کوسٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اسکیجول آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہمارا پروجیکٹ بن جائے گا اور اتنا پیسہ لگے گا, اتنا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, اتنے ریسورسز ضرورت ہوں گے, سارے پریڈکشن ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنی طرح کے ہمارے پاس ہوتے ہیں بیسکلی لائف سائیکلس پریڈکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں 1 2 3 4 5. یہاں پہ 5 جو فیزز ہیں وہ ڈسکس کیے ہوئے. ویسے تو اگر سافٹ ویئر پروجیکٹ کے لحاظ سے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈومین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایک لائف سائیکل جو ہے ایک ایک لیکچر کمپلیٹ لے سکتا ہے. لیکن بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر, کیونکہ ہم یہ چیزیں پہلے سافٹ ویئر انجینئرنگ کورس میں کور کر چکے ہیں, تو اب ہم نے صرف ان کو ایک ریکیپ دینا ہے. جیسے ہم نے آرگنائزیشنل اسٹرکچر پڑھا تھا نا, تو آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ہم لوگوں نے اوور آل لے لیا تھا 4 چیزوں کا اوور ویو لے لیا تھا. اسی طریقے سے ہم نے کلچر میں مختلف کیریکٹرسٹکس کا جو ہے وہ جائزہ لے لیا تھا, اوور ویو لے لیا تھا. اسی طریقے سے یہاں پہ ہم لائف سائیکلس کا بھی اوور ویو لے لیں گے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس 3 طرح کے لائف سائیکلز ہوتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, پریڈکٹیو لائف سائیکل اینڈ اڈیپٹیو لائف سائیکل. اور جس میں موسٹلی یوزڈ کون سے ہوتے ہیں, پریڈکٹیو لائف سائیکل. اور پریڈکٹیو لائف سائیکل کے ہمارے پاس مزید کتنے لائف سائیکلز ہوتے ہیں, واٹر فال ہو گیا, اسپائرل ہو گیا, انکریمنٹل ہو گیا, پروٹوٹائپنگ ہو گیا, اور ریپڈ ہو گیا. تو اسی طریقے سے واٹر فال ماڈل میں آپ تب تک نیکسٹ فیز پہ موو نہیں کر سکتے, یعنی آپ ریکوائرمنٹس فیز سے ڈیزائن فیز پر تب تک نہیں آ سکتے جب تک ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ آپ کا کمپلیٹ نہ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ ڈیزائننگ سے کوڈنگ میں تب تک نہیں موو کر سکتے جب تک آپ کی ڈیزائننگ کمپلیٹ نہ ہو گئی ہے. تو واٹر فال ماڈل کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ some appropriate time on each phase and you cannot move on to the next step until the previous one has been completed. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اسپائرل ماڈل ہوتا ہے. اسپائرل ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اسپائرلس کی صورت میں امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسپائرل کی صورت میں امپلیمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے, اس کو اسمالر ماڈیولس میں ڈیوائڈ کر دیا. یہ یوزلی بڑے پروجیکٹس کے لیے ہوتا ہے کہ اسمال اس کو ماڈیولس میں ڈیوائڈ کر دیا اور ہر ماڈیول کو ایک ایک کر کے امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے, نہ کہ پورے پروجیکٹ کو اکٹھا امپلیمنٹ کیا, کہ پورے پروجیکٹ کی اکٹھی ریکوائرمنٹس لی, پورے پروجیکٹ کی اکٹھی ڈیزائننگ کی. وہ بہت زیادہ ہیوج ورک ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ماڈیولس میں جب آپ کام کرتے ہو تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہوتا ہے, چیزوں کو مینٹین کرنا ایزی ہوتا ہے, چیزوں کو کوڈ کرنا, ڈیزائن کرنا آسان ہو جاتا ہے, کمپلیکسٹی جو ڈیکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس سارے ماڈیولس ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, یعنی ریکوائرمنٹس کے بعد ڈیزائننگ ہوئی, ڈیزائننگ کے بعد کوڈنگ ہوئی, کوڈنگ کے بعد جب ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو ٹیسٹنگ میں جو ہے نا, ٹیسٹنگ کے بعد ایک چیز آتی ہے انٹیگریشن. انٹیگریشن میں آپ کے جتنے بھی الگ الگ ماڈیولز ہوتے ہیں ان کو آپ کمبائن کر کے ایک سسٹم بنا لیتے ہو اسپائرل میں. انکریمنٹل میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن انکریمنٹل میں اور اسپائرل میں فرق یہ ہے کہ اسپائرل ہیز مور سیکورٹی پراسپیکٹو, کیونکہ اسپائرل میں ہمارے پاس رسک مینجمنٹ والا فیکٹر آ جاتا ہے جو کہ انکریمنٹل میں نہیں ہے. تو انکریمنٹل بھی اسپائرل کی طرح ہی ہوتا ہے, انکریمنٹس کی صورت میں ہمارا پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر اسپائرل میں بچوں, ہر اسپائرل میں اور ہر انکریمنٹ میں, ان دونوں ماڈلز میں ہمارے پاس واٹر فال ماڈل کی سارے اسٹیپس جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل واٹر فال میں ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ہے,
डिज़ाइनिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, तो इसी तरीके से स्पाइरल मॉडल के एक स्पाइरल में हमारी पहले रिक्वायरमेंट्स होंगी, फिर डिज़ाइनिंग होगा, फिर कोड होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर दूसरा स्पाइरल में फिर रिक्वायरमेंट्स होंगी, फिर डिज़ाइनिंग होगा, फिर कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर तीसरा स्पाइरल में फिर रिक्वायरमेंट्स होंगी, फिर डिज़ाइनिंग होगा। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मॉड्यूल्स में इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद हमारे पास प्रोटोटाइपिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटोटाइपिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर को डेमो दिखाओ। प्रोटोटाइप बेसिकली तब यूज़ किया जाता है ये SDLC जब या ये प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल तब यूज़ किया जाता है जब आपका कस्टमर चाहता हो कि मुझे अल्टीमेट डिलीवरेबल यानी कि आखिरी जो सॉफ्टवेयर आपने मुझे डिलीवर करना है उसको डिलीवर करने से पहले आप मुझे साथ साथ जितनी जितनी चीज़ें डेवलप होते जाओ आप मुझे दिखाते जाओ। अगर वो मुझे पसंद आए तो मैं उनको एक्सेप्ट करूँ, अगर मुझे चेंजेस चाहिए हो तो आप चेंज करो, और अगर आप मैं कहूँ कि डिस्कार्ड कर दो तो आप डिस्कार्ड कर दो। और यूजुअली प्रोटोटाइपिंग मॉडल की कॉस्ट फिर उसी तरीके से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स ना सिर्फ स्टार्ट में चेंज अपनी चीज़ें बताते हैं बल्कि दरमियान में भी चेंजेस करवाते रहते हैं, ठीक है। तो जब कस्टमर इस तरह का हो कि उसको डेमो चाहिए हो, डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए हो चीज़ों की, तो तब फिर प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ किया जाता है। और फिर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमारी बेसिकली तब होती है जब कस्टमर को चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये क्विक डिलीवरी करता है अपने सॉफ्टवेयर के। तो वे वही सॉफ्टवेयर हाउसेस इसको यूज़ करते हैं जिसके टीम मेंबर्स इतने एफिशिएंट हो, जो क्विक डिलीवरी कर सके, जो चीज़ों के ऊपर क्विकली काम कर सकें। ऑब्वियसली जो भी कैरेक्टरिस्टिक या जो भी फैसिलिटी आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई, चाहे वो रैपिड वर्किंग हो गई, तो उसके लिए यू पे इज़ डिफरेंस, द चार्जेस आर डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट। तो कस्टमर भी ये चीज़ समझता है और सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को भी ये चीज़ पता होती है। वही कहते हैं ना, मीटिंग ज्वाइन कर कोई भी नहीं है, मीटिंग ज्वाइन कर मैं भी हूँ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था लगता। मैम आवाज नहीं आ रही। और उसके बाद जो लास्ट चीज़, जो हमारी लास्ट स्लाइड है आज की क्लास की, जिसके बाद हमारी क्लास खत्म हो रही है, दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटी प्रोजेक्ट। इस स्लाइड में हमने बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ी। IT projects can vary diverse in the term of size, complexity, product produce, and the application area and the resource requirement. इसका इसका मतलब ये है कि आपका IT प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है इन चीज़ों के ऊपर। ऑब्वियसली हर सॉफ्टवेयर का साइज अलग होता है, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, उसका एप्लीकेशन एरिया अलग होता है, उसकी जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद है IT प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स ऑफन हैव डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड स्किल सेट्स। हर एक टीम की जो है वो अपनी स्किल्स होती हैं, डाइवर्स स्किल्स होती हैं, एक से दूसरे पे वेरी करती है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनकी स्किल्स अलग होती है, उनकी कैपेबिलिटी अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है। IT projects use diverse technologies that changes rapidly. अब IT projects जो है वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे होते हैं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी भी विद द टाइम चेंज हो रही होती है, और टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड होती है हर प्रोजेक्ट के लिए वो वेरी करती है। हर प्रोजेक्ट एक ही टेक्नोलॉजी पे डेवलप नहीं हो सकता, ये एक ही टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर सकता, राइट। सो even within one technology area people must be highly specialized कि अगर for example इसका मतलब ये नहीं है कि technology change हो रही है तो you don't need specialized person, even the one technology you are using you should have or you must have that specialized team members that can